بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں اس وقت کی اہم اور بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ان اہم اور بڑی خبروں میں اس وقت کانپور میں جو مودی ہیں وہ بول رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہی بولیں گے، سیاسی جلسے جلوس جاری ہیں، لیکن جو مزے کی بات ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک ان کے تلنگانہ کے ایک سی ایم ہیں، انہوں نے نریندر مودی صاحب سے ایک پبلک میٹنگ یا ریلی کے دوران ان سے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے کتنے رافیل مار گرائے ہیں۔ تو اب ان کے اوپر جو ہے وہ بی جے پی، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ بی جے پی ایک تشدد پسند، ایک شدت پسند، ایک دائیں بازو کی ایک جماعت ہے بھارت کی، وہ اب اس وزیر اعلیٰ کو اڑے ہاتھوں لے رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ جواب دے۔ یہ سوال ان سے فرانس بھی پوچھ رہا ہے، فرانس کی فوج پوچھ رہی ہے، دنیا پوچھ رہی ہے، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے الزام در الزام، چوٹھو چوٹ چتالی پروگرام آن کیے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ تاجکستان میں ہیں اس وقت، اور ایک ماحولیاتی ایشو کے اوپر وہ ایک کانفرنس ہے، اس سے ان کا خطاب تھا، اور انہوں نے پاکستان کی سرخ لائن قرار دیا ہے پاکستان کے پانی کو، وہ جس کا یعنی وہ سرخ لائن جو بھارت عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو متنبع کیا ہے ایک طرح سے کہ یہ والی حرکت بالکل نہیں کرنی ورنہ کام خراب ہوگا۔ تیسری خبر بڑی اہم ہے، اور شاید پہلی دفعہ پبلکلی جو ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، چیف آف جنرل سٹاف، یہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں۔ 22 اپریل کے بعد سے یہ بالکل خاموش تھے، ایسا یعنی صرف اب وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز ادا کر رہے تھے، باقی جو سرکاری تقریبات تھیں ان میں بھی وہ نظر آئے۔ پاکستان نے جو اپنی فتح کا جشن منایا تھا، یا کہہ لیں کہ جو تقریبات ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، تو اس میں وہ نظر آتے تھے، لیکن جو ایک کہتے ہیں نا جی پبلکلی کوئی بات کرنا، اپنی بات کہنا، وہ انہوں نے کھل کے آج پہلی دفعہ بات کی ہے، اور بات بھی انہوں نے رائٹرز کے ساتھ کی ہے۔ رائٹرز کی ایک سٹوری میں ان کا میں نے ایک شارٹ سنا ہے جو اس وقت پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کی کم از کم ویب سائٹس کے اوپر اس وقت وہ شہ سرخی ہے۔ اور اس کے علاوہ کل عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ جاری کیا تھا اپنا، اور بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ تھا، وہی وہ پٹ سیاپا ان کا ہے۔ اب ایک بہت بڑا ریالٹی چیک دیا ہے عمران خان صاحب کو ان کے ایک سابق وکیل نے، اور وہ ریالٹی چیک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، وقت بدل گیا، انتشار اب وہ والا نہیں رہا، اب زمینی حقیقتیں بدل چکی ہیں، اب عمران خان صاحب کے لیے وہ والا ماحول نہیں رہا۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ صاف کرے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو جلی چک پروگرام ہے، چوری چک پروگرام ہے، جو عمران خان صاحب کو بیسیکلی مروانے والے ہیں، ان میں سے ایک ان کے وہ بھی وکیل ہی ہیں، اور انہوں نے تو خیر یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ اگر اعتزاز احسن کو پہلے وکیل کر لیا ہوتا این آر او عمل درآمد کیس میں، تو شاید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ معزول کہہ لیں آپ، یا ان کے خلاف توہین عدالت والی وہ کاروائی نہ ہوتی، وہ وزیر اعظم ہی رہتے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک بابر اعوان ان کے وکیل تھے ان کو سزا بھی ہوئی، جب بابر اعوان صاحب کو تبدیل کیا گیا، اعتزاز احسن صاحب آئے، تو جو صدر زرداری صاحب چاہتے تھے وہی کچھ ہوا، سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا۔ تو پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب نے جو آج بات کر دی عمران خان صاحب سے، یوں لگتا ہے کہ بابر اعوان صاحب جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بات عمران خان صاحب سے منسوب کی ہے وہ پاکستان کے ایٹم بم کے حوالے سے کی ہے۔ تو اب یعنی ایک تو وہ یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ خان چھا رہا ہے، خان آ رہا ہے، خان کے حوصلے بلند ہیں، خان دی پی نکلی ہوئی اندر، ان کی بہن جو باتیں کرتی ہے، خان صاحب کے ٹویٹس پڑھیں، وہ اپنے بیچارہ منہ سے نہیں کہتا، سر گھوڑے اپنی کہتے ہیں نا، وہ گھوڑے اپنی عزتوں کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو جو ہے وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پارٹیوں میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان سے مجھے ویسے ہی یاد آ گیا، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ایک انا کے گنبد میں یا تقدیس کے گنبد میں وہ آواز لگاتے ہیں، قیدی نمبر 804، آگے سے آواز آتی ہے عمران خان، تو وہ اسی باز گشت میں عمران خان صاحب کو بہت جو نہیں ہوتا وہ فیون دینے والی بات، اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو بیسیکلی سیاسی
جو ناکامیوں کا سبب بنتے ہیں، غلط فیصلے کرواتے ہیں لیڈرشپ سے، غلط ٹریک کے اوپر چڑھاتے ہیں، ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، اور وہ پتہ نہیں کس کی طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں جو ہے وہ یہ خبریں ہیں ابھی تک کی، تو میرا خیال ہے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے جی ساحر شمشاد مرزا صاحب علی، اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ اور وہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ بڑی انہوں نے نا زبردست بات کی ہے، اور پاکستان کے عوام اور بھارت کے عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ والی بات کی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا پہلی دفعہ بولے ہیں 22 اپریل کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیسیکلی 2 ارب انسانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے یہ والی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی چھوٹی سی بھی مس کیلکولیشن، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو دور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ 2 ایٹمی قوتیں ہیں، چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ بربادی پھیلا سکتی ہے۔ یہ وہ ان کا کنسرن تھا بات کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہوتا تھا کہ آپ لائن آف کنٹرول اور ادھر ادھر آپ کی جھڑپیں ہوتی تھیں، اس دفعہ میزائل چلے، انٹرنیشنل بارڈر کراس ہوئے اور شہری علاقوں کے اوپر، پاکستان کے شہری علاقوں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو جو تھریش ہولڈ ہے، جب آپ 2 ایٹمی قوتیں ہوں اور ہمسائے میں ہوں، اور بڑی وہ وائلنٹ کہہ لیں آپ اس طرح سے، کہ جو حرکت جو غیر ذمہ داری بھارت نے کی اس طرف ان کا اشارہ تھا، تو یہ کسی بڑے سانحہ کا سبب بن سکتا ہے، ایک چھوٹی سی مس کیلکولیشن جو ہے اسٹریٹجک۔ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 22 سے پہلے جو حالات نارمل تھے، 22 اپریل سے پہلے یا جو 21 اپریل تک جو صورتحال تھی، دونوں فوجیں جو ہیں یا دونوں جو ممالک ہیں وہ اس سطح تک چلے گئے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب یہ 2 ایٹمی قوتیں ہیں، ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ بڑے چھوٹے لیول کا ہے، ڈی جی ایم او والا، بہت چھوٹے لیول کا ہے۔ تو وہ بیسیکلی انہوں نے ساری صورتحال کو انالائز کیا، یہ ڈی جی ایم او رہے ہیں، یہ سی جی ایس رہے ہیں، اور اس وقت جو جنگ ہوتی ہے نا جی، یہ تینوں افواج مشترکہ طور پر لڑتی ہیں، اور جو کوارڈینیشن ہوتی ہے وہ جو ان کا جو دفتر ہے جوائنٹ چیفز آف چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، یہ تو وہ ہیں، لیکن جو ان کا دفتر ہے وہ جنگ کے دنوں میں اصل کردار وہاں پہ ہوتا ہے، کہ جو بری فوج کے سربراہ ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی لے کے آتے ہیں، جو بحری فوج کے ہیں ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کوارڈینیشن وہاں پہ ہوتی ہے، اسی طرح فضائیہ کی کوارڈینیشن، ان کی اسٹریٹجی۔ تو لہٰذا انہوں نے آج جو رائٹر سے گفتگو کی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اگرچہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود چھوٹی سی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو ہم رد نہیں کر سکتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حرکت کی، اور یہ جو انڈیا والے ڈرامے بازی کر رہے ہیں نا، جو اگلی خبر ہے ہماری، وہ تو وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کیونکہ میں بار بار یہ والی بات کر رہا ہوں کہ یہ مودی سے کوئی بڑی غلطی کروا سکتی ہے، اور مودی جو ہیں وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی خفت کے شکست کی جو خفت ہے اس کو مندمل کرنے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کرنے کے لیے، اپنی سیاسی ساکھ بحال کرنے کے لیے، یہ جو ساحر شمشاد مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹریٹجک مس کیلکولیشن۔ اب اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کیا ہے کہ مودی کہے کہ یار یہ الیکشن سر کے اوپر ہے، بالکل وہی جو پہلگام کے بعد انہوں نے حرکت کی تھی کہ یار پہلے تو مزہ نہیں آیا، پہلے وہ رزلٹ ہم لے نہیں سکے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کیلکولیشن کہ یار کہ میں اگر فلاں جگہ پہ جس طرح بالکل اسی طرح انہوں نے 6 اور 7 کی رات کی درمیانی شب جو ہمارے شہری علاقوں کے اوپر حملہ کیا تھا، بہانہ انہوں نے بنایا کہ یار کہ ہم تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کی کیلکولیشن تھی کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا آگے سے۔ پاکستان نے 2 تیرا چگنا 100 گنا زیادہ کر کے رسپانس دیا آگے سے، بھرپور، جس کو کہتے ہیں منہ توڑ جواب دیا۔ تو یہ ان کی کیلکولیشن جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ تو بیسیکلی جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، یہ مودی کے ممکنہ کسی ایڈونچر کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیلکولیٹ کرے گا اسٹریٹجکلی کہ یار میں فلاں جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی بم ماروں، کوئی میزائل ماروں، اور میں کہوں کہ واہ 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 پورے انڈیا میں ہو، اور میرا جناب الیکشن بن جائے، جو الیکشن بہار کا ہے اکتوبر میں، جو الیکشن بنگال کا ہے اگلے سال۔ تو یہ
مروا سکتا ہے، یہ جو ہے بھیانک نتائج سے دوچار کر سکتا ہے اس پورے خطے کو. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. یہ رائٹر سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا اور پہلی دفعہ یوں بات کرنا، منظر عام پر آنا، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. اس کو اگر آپ اس کا جو ہے نا وہ عسکری، سیاسی ہر حوالے سے، یا جو IR جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز والا جو علم ہے، اس پر اس کو پرکھیں تو یہ کوئی سادی بات نہیں کہ رائٹرز نے کہا کہ ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا 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 میں انتظار کر رہا ہوں، آ جائے. یہ میسیجنگ ہوتی ہے، یہ میسج ہے، یہ مودی کو جواب ہے کہ کوئی غلطی نہ کرنا. یہ سیاسی بیان بیازی نہیں ہے، یہ 2 ارب انسانوں کا معاملہ ہے آلموسٹ. یہ بات انہوں نے کی ہے، بڑی اہم بات ہے. آگے آ جائیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے تاجکستان میں، وہ بڑی اہم ہے. انہوں نے ایک ظاہر ہے کہ سیمینار ٹائپ ہے، وہ گلیشیئرز کے پگھلنے کے اوپر، ماحولیات کے اوپر، وہاں پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں جن کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ موسٹلی جو پانی کا جو زیادہ مقدار ہے یا جو حصہ ہے وہ انہی گلیشیئر سے پاکستان کو ملتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 2022 میں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیلاب اور طوفانی بارشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، جبکہ ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کا حصہ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، 2% سے بھی نیچے، یعنی 0 پوائنٹ کچھ حصہ پاکستان کا کاربن کریٹ کرنے میں بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ترقی یافتہ ممالک ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ جن کی وجہ سے یہ ماحولیاتی بربادی پھیل رہی ہے. تو یہیں پر ذکر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ پاکستان کے لیے سرخ لکیر ہے. یہ دوسرا جو مودی ہے، مودی چونکہ ایک نارسسٹ آدمی ہے، ایک دہشت گرد طبیعت والا آدمی ہے، کہ جس نے وزیر اعظم بننے کے لیے گجرات میں قصاب خانہ کھولا، جس نے سول وار ٹائپ ایک طرح سے کروا دی، جس نے قتل و غارت کروا دی، جس نے فرقہ بنانا، تو خیر فرقہ بنانا تو نہیں کہہ سکتے، کہ مذہبی فسادات جو ہے وہ اس نے کروائے مسلمانوں کو. اور جب یہ فسادات ہوئے اس کے بعد ایک انٹرویو میں دیتے ہوئے اس نے بڑا ایک منافقانہ انداز میں، آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی کتے کا بچہ بھی آ جائے، کتے کا پلا بھی آ جائے تو آپ کو دکھ تو ہوتا ہے. دکھ تو مجھے بڑا ہوا. یعنی یار یہ کوئی انسان آدمی تھا یا کوئی یہ انسان ہے؟ یہ اپنے چکر میں یہ 2 ارب انسانوں کو مروا سکتا ہے. یہ اپنے چکر میں کوئی ایسا کانڈ، جس کو وہ بمبئی والی زبان میں کہتے ہیں نا، کانڈ کروا سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. کٹ پاکستان نے نہیں کرنی. یہ بات پاکستان بیسیکلی بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، 22 اپریل سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مودی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اجیت دوول نے منع کیا، ایئر چیف کہہ کے فارغ ہوا. ان کی جو کشمیر کے اوپر جو ان کی فوج لگی ہوئی، اس کے جو کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ میں یہ والا کام نہیں کر سکتا. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو کانڈ ہوا ہے پہلگام میں، یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں آیا. اس نے اس کو فارغ کر دیا. تو ساری اگر پکچر کو آپ دیکھیں تو یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ مودی کے ناپاک ارادوں کے لیے تھا. یہ مودی چوکتا نہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتا. یہ اپنے شہریوں کے یوں کہہ لے کہ دیکھیں وہ جتنے گجرات میں مرے تھے وہ انڈین سٹیزنز تھے. تو یہ اس کے لیے کسی جان کی، کسی انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اپنے اقتدار کے لیے، اس کی اپنی سیاست کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہی پاکستان بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو سمجھایا گیا 6-7 تک، اس کو کہا گیا یار کہ انج کر لے، انج کر لے، انج کر لے، لیکن نہیں، پتہ نہیں کس نشے میں تھا. اب یہ نشہ تو کوئی نہیں ہے اس کو، اب یہ ذلت کی زندگی جو جی رہا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی جان، اگلی خبر جو ہے وہ خیر وزیر اعظم صاحب نے تو بڑی کھل کے بات کی. انہوں نے کہا کہ بھارتی آبی جارحیت پر انہوں نے جو گفتگو کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف صاحب نے، کہ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کا فیصلہ قابل مذمت ہے. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یہ کوئی گڑبڑ ہوگی، معافی چاہتا ہوں. اس ذلت کی داستان جو اگلی خبر ہے میں آپ کو ان کی بھی بتاتا ہوں، اور جو پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو، وہ بھی بتاتا ہوں. ذلت ان کو کیا مل رہی ہے کہ تلنگانہ کے ایک چیف منسٹر تھے،
رونت ریڈی یہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ہیں اور ان کا کانگریس سے تعلق ہے. انہوں نے ایک کوئی وہ ریلی نکالی ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ بتائیں مودی صاحب پاکستان کی فوج نے کتنے رافیل مار گرائے ہیں. تو یہ بڑی بستی ہے آپ کے وزیر اعظم کی. پاکستان کے وزیر اعظم سے تو اس کے جو بدترین سیاسی مخالف ہیں وہ بھی یہ سوال نہیں کر رہے, حالانکہ ان کا دل بہت کر رہا ہے. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حصے میں کوئی رسوائی لکھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح یاب کیا. تو اس لیے وزیر اعظم پاکستان سے یہ والا سوال ان کے بدترین سیاسی مخالف عمران خان اور ان کی جماعت بھی نہیں پوچھ رہی. تو ویسے انہوں نے کوشش پوری کی نہیں, جنگ تے ایئر فورس نے لڑی ہے, آسم منیر دا کی کمال ہے, فلانے دا کی کمال ہے, اچھا انہیں کو بٹن دبیا سی, اس طرح کی انہوں نے بڑی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ خرافات بہت بولے ہیں. لیکن انڈیا میں ان کو گھر سے جوتے پڑ رہے ہیں مودی کو, اور راہل گاندھی ایک لمحے کے لیے نہیں چوکتے ان کو بیست کرنے میں. تو اب یہ جو ہے نا وہاں پہ ایک علیحدہ سے کنٹروورسی چل رہی ہے کہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں, باہر والے سوال پوچھ رہے ہیں. ان کو بی جے پی والے تو خیر جواب دے رہے ہیں کہ وہ تم بتاؤ ذرا کہ وہ مس ورلڈ کی تصویروں کا کیا ہوگا. مس ورلڈ والا وہ جو تھا نا مقابلہ تھا, تو وہ ایک خاتون جو تھی انگلینڈ کی, وہ مقابلہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, اس کو مطلب کریکٹر لیس تصور کیا جا رہا تھا, تو وہ بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے. تو اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے سوال جو رافیل کے اندر سے بھی ہو رہے ہیں, جن کا رافیل ہے جنہوں نے بنایا ہے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ انڈیا میں بتا نہیں رہا. تو بستی یعنی کہ ان کو میرا ویب سائٹ بنا لینی چاہیے تھی, بستی.com. تو ادھر پاکستان جناب وہ کبھی ترکی گئے ہیں, ایران گئے ہیں وزیر اعظم صاحب, تاجکستان میں اس وقت, اور آذربائیجان, ہر طرف پھول پتیاں, واہ واہ جے جے کار, ویری گڈ, پاکستان چھا گیا آ گیا. اب جو آپ کیا کہیں گے اس کو کہ جو ہمارے دوست اور برادر اسلامی ممالک تھے, جو پاکستان کی وہ تھی نا وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات والا معاملہ, کہ وہ پاکستان کو آلموسٹ انہوں نے منہ لگانا بند کر دیا ہوا تھا. اب یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جنگ پاکستان نے جیتی ہے. وہ انڈیا والے جو بھی چرچا کرتے پھر رہے ہیں, دنیا آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے, اور وزیر اعظم کو جو عزت مل رہی ہے, پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے, وہ آپ کے سامنے جیتے ہوئے کو جو عزت ملتی ہے وہ مل رہی ہے. اور اس نے جتنا بیست ہونا ہے, ہارا ہوا بندہ جس طرح ذلیل ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے. تو جو پاکستان کے 19 سال جو بین لگائے رکھا کویت نے پاکستان کے ویزوں کے اوپر, وہ جو اس نے کھولے ہیں کر کے کڑچ.com, اسی لیے کھولے ہیں کہ یہ جیتے ہیں ہم. تو یہ ایک طرف عزت کا معاملہ ہے, دوسری طرف بست ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. اور آگے آ جائیں کہ عمران خان صاحب والا معاملہ. عمران خان صاحب نے لمبا چوڑا ٹویٹ کیا تھا. عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر بات کرنا ان دنوں میرا خیال ہے کہ فضول کام ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اپنی ذات سے باہر ہی نکلتے. اب پاکستان کی سلامتی کے بھی مسائل ہیں, اور پاکستان کے جو فردر جو اب چیلنجز, جو نئے ایونیوز کھل رہے ہیں, ان سے جو فائدہ اٹھانے والی بات ہے. اب ایشوز پاکستان کی ریاست اور حکومت کے سامنے اس طرح کے ہیں. عمران خان صاحب میٹر نہیں کرتے. انہوں نے جو کہا میری بھن کرتا, یاسمین راشد کرتا, 9 مئی دی ویڈیو نہیں بخا رہے, فلاں نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, جھوٹ سداری. تو وہ جو پٹ سیاپا ہے ان کا, جو رونا دھونا ہے وہ جاری رہنا ہے. یہ کیوں جاری رہنا ہے؟ یہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں, فواد چودھری صاحب کے بھائی, کل ویسے بائی دا وے فواد چودھری صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی, ٹویٹ انہوں نے کیا تھا عمران خان صاحب کو سمجھانے بجھانے والا ملاقات کرنے کے بعد. اور آج بلکہ کل رات کو ہی شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں فیصل چودھری صاحب نے بڑی کھل کے بات کی. انہوں نے کہا پوائنٹ ٹائم بدل گیا, اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ حکومت کی وہ مجبور ہو کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنی بڑی ضروری ہے, خان صاحب کو رعایت دینا بہت ضروری ہے, ان کو نکالنا بہت ضروری ہے. حالات جنگ کے بعد بالکل بدل گئے ہیں. پہلے انتشار تھا, اب انتشار ختم ہو چکا ہے, یہ ان کی ورڈنگ ہے. تو اب ان کے لیے عمران خان صاحب کے پاس جو ہے نہ بارگیننگ کے لیے کچھ بچا ہے. اس فقیر کا بھی آپ 2 دن سے مسلسل سن رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جب سے, اور پھر آرڈر ہوا ہے بلکہ یو ٹرن لیا ہے افغان طالبان نے, ٹی ٹی پی کو بھی انہوں نے کہا کہ پائن سدھے ہو جنسان دے بچے بن جاؤ, پاکستان کے اوپر کوئی حملے نہیں کرنے. تو عمران خان صاحب تو انہی کے دم خم کے اوپر پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کر رہے تھے کہ میں ایک اور بنگلہ دیش کے پی میں بنا دوں گا, یہی کہہ رہے تھے نا, اور تو کچھ نہیں تھا. تو ایک طرف یہ حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں, فیصل چودھری صاحب جیسے جو ریئلسٹک لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں خان صاحب کو کہ پائن ٹائم لنگ گیا,
اور دوسری طرف بابر اعوان صاحب جیسے لوگ ہیں وہ اپنا واجہ نکال کے بجا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پے رول کے اوپر ہوتے ہیں. سوری ٹو سے یہ میں ایک اندازن بات کر رہا ہوں, کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, اللہ معاف کرے اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ اس کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب وہ جو ہے نا جن کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ماحول ہی نہیں بننے دیتے لوگوں کا, لوگوں کے اندر جذبات تھوڑے سے بھڑکنے لگتے ہیں کہ خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ادھر سے یوٹیوبر شروع ہو جاتے ہیں, خان باہر آ رہے ہیں, ڈھیل ہو رہی ہے, اندر جرنیل جا کے پیری پہ آئیں دن ختم ہوئی گا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ خان صاحب نے بات کی اپنی بہن کے ذریعے کہ ران کچھ شرم کرن کچھ میں باہر آن دین. تو یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اندر بیٹھا خان وہ کیا سوچتا ہے, کالم کا عنوان ہے اندر کیا سوچتا ہے. تو وہ کیا سوچتے ہیں, انہوں نے 3 باتیں بتائی ہیں. پہلا وہ سوچ رہے ہیں الیکشن کمیشن نہیں نہ لگ رہا بھائی, یہ آپ اپوزیشن والے ہیں, شور ڈالیں اسمبلی کے اندر, میعاد ختم ہو چکی ہے تو نئے لاؤ, آپ کا بڑا کردار ہے اس میں. یہ کس نے اس کو جو ہے وہ بیسیکلی یہ ایک آئینی عہدہ تھا, بڑا لمبا چوڑا لکھی انہوں نے 3 باتیں لکھی کہ کپتان قیدی نمبر 804 اندر سوچتا کیا ہے. یعنی ان کے خیال میں اندر وہ کوئی ایٹم بم بڑھا رہے ہیں. ایٹم بم دی بھی گل انہوں نے اگے کی تھی, اور وہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی والی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ اخلاقیات کی پستی, چیف الیکشن کمشنر مدت 4 سال 5 مہینے پہلے پوری ہو چکی ہے, بلا 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 بلا. اور اینڈ پہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 پوچھتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مینڈیٹ چوری کا سہولت کار کس نے بنا ڈالا. اچھا جی, بڑی بہت سوچی ہے انہوں نے, بہت سوچی ہے بقول اپنے یہ کی نا ہے نا بابر اعوان صاحب. اچھا دوسری بات, دنیا میں 9 ممالک, یہ بڑا اہم نقطہ ہے سر, یہ ذرا غور کرنا آپ نے. دنیا میں 9 ممالک نے ایٹم بم بنایا اور پھر اسے سنبھال کر رکھا. خان صاحب کہہ رہے ہیں بقول بابر اعوان صاحب نے نئے سرے سے اپنی قوم کو سائنس, فلسفہ اور ادب کی کتابیں تھما کر قابل ترین شہریوں کو نئے مشن سونپ دیے. ہمارے علاوہ 8 ممالک ایٹم بم بنا کر بھول گئے. ان 8 ملکوں میں یوم ایٹم کی چھٹی کبھی نہیں منائی گئی. ان 8 ملکوں نے نہ صرف کام سے کام رکھا اور آنے والی نسلوں کو ترقی کے لیے نئی راہیں کھولی. 8 ممالک اپنے ایٹمی پروگرام سے توانائی اور خوراک کے وسائل حل کر چکے. بجلی سے زراعت تک کیا عوام کی تقدیر میں اندھیرے اور خالی نعرے بازی رہ گئی ہے, بلا بلا بلا. اب بات یہ ہے کہ یہ جس نے بھی عمران خان صاحب کو یہ والی بات کہی ہے, یا خان صاحب اگر یہ سوچ رہے ہیں تو عقل کے اندھو, پاکستان ایک چھوٹا سائز میں ملک ہے, پاکستان کی اکانومی چھوٹی ہے, ہمارا سائز بڑا چھوٹا ہے. ایک اتنا بڑا دشمن جس کے مقابلے میں ہم نے ریاکشن میں ایٹم بم بنایا تھا اور پھر ہم نے اس کو دھول چٹا دی, اور یہ ایٹم بم کی وجہ سے پاکستان بھارت کے مقابلے میں کمزور ملک ہے. اگر وہ ہم خوشی مناتے ہیں کہ یار یہ تو ہاتھی ہمیں کھا جانا تھا, اس نے تو ہمیں رون دینا تھا اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا, تو اس کو خوشی منانا مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کی ہے. آپ کو کسی نے منع کیا تھا کہ آپ پاکستان کے لیے 4.25 سال کچھ کر لیتے, آپ سے تو ایک اٹ نہیں لگی پاکستان دے. تو بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو غلط ٹریک کے اوپر چڑھاتے ہیں. اور 28 مئی کو چونکہ پاکستان نے ایک جشن منایا چھٹی کر کے, اور اس وجہ سے منایا, اس پیرائے میں منایا کہ ہم نے تازہ شکست دی تھی, اور ان کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں کہ یار کہ تو جت گئے نے, ہوں کی ہوئے گا. پہلے تو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ آئیں گے مفتی بانی کی طرح, اس دفعہ پی ٹی آئی کو اقتدار دے دیں گے, خان صاحب باہر آئیں گے تو موجاں لگ جائیں گی. تو خواب ان کے ٹوٹ چکے ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لیڈروں کو بربادتے ہیں. چلو اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.